بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدی للناس چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری چینل میں آپ سب کا خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، یوم عاشورہ یعنی 10 محرم ایک بزرگ دن ہے۔ اس میں نیک کاموں کے بڑے اجر و ثواب ہیں۔ ہمارے پیر حضور شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں، 10 محرم شریف کے دن کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے ایک درجہ جنت میں بلند فرمائے گا۔ دوستو، یتیم سے محبت کرنا اور اس کو کھلانا پلانا بڑا ثواب ہے۔ یتیم کی دعا سے بلا و مصیبت دور ہو جاتی ہیں اور روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ ہمارے پیر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ محبوب خدا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن غسل کرے گا تو کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا سوائے مرض موت کے۔ 10 محرم شریف کے دن گناہوں اور خطاؤں سے توبہ کثرت سے کرنی چاہیے کہ اس دن توبہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے، اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ 10ویں محرم کو میری بارگاہ میں توبہ کرے، اور جب 10ویں محرم کا دن ہو تو میری طرف رجوع کرے، میں ان سب کی مغفرت فرما دوں گا۔ 10 محرم شریف کے دن آنکھوں میں سرما ڈالنا آنکھوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن عصمت کا سرما لگائے گا تو اس کی آنکھ کبھی بھی نہ دکھے گی۔ موضوعات القبیر میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، 10 محرم کے دن آنکھوں میں سرما لگانا خوشی کے اظہار کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 10 محرم شریف کی خوشی منانا خارجیوں کا فعل ہے، بلکہ حدیث شریف پر عمل کرنے کے لیے آنکھوں میں سرما ڈالنا چاہیے۔ 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال کے واسطے گھر میں وسیع پیمانہ پر کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ 10 محرم کی برکت سے پورے سال وسعت و برکت عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پہ نفقے میں وسعت کرے، یعنی خوب زیادہ خرچ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال وسعت فرمائے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا، یعنی روزی میں خوب برکت پایا۔ حضور شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم نے 50 سال اس کا تجربہ کیا تو وسعت و برکت ہی دیکھی۔ دوستو، اسی طرح علامہ منادی فیض القدیر پر لکھتے ہیں کہ حضرت جابر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو صحیح پایا، اور حضرت ابن غیانہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم نے 50-60 سال اس کا تجربہ کیا تو روزی میں وسعت و برکت ہی پائی۔ حضور شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن لوگوں کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ اب اگر کوئی دودھ پلائے تو اس کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عاشورہ کے دن پانی پلائے تو گویا اس نے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا کام کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود بھی روزہ رکھا اور اپنے غلاموں کو بھی روزے رکھنے کا حکم دیا۔ فرمایا، عاشورہ کے دن روزہ رکھو، اس دن انبیاء کرام روزہ رکھتے تھے۔ اس حدیث شریف کے تحت علامہ منادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم شریف کی فضیلت بہت بڑی ہے، اور اس کی حرمت و بزرگی قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ ابن رجب نے فرمایا کہ 10 محرم شریف کے دن حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان شریف کے بعد افضل روزہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم شریف میں عاشورے کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔
دوستو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم شریف بڑا عظیم دن ہے۔ اس دن کا روزہ رمضان شریف کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس عظیم و برکت و رحمت والے دن تمام کھیل تماشوں کی غلط رسموں سے بچائے اور 10 محرم شریف کے برکت والے دن ادب و احترام کے ساتھ روزے رکھنے کی اور عبادت میں مشغول رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو سلطان البغداد حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب عاشورہ میں کثرت سے نمازوں اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات میں 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، تو رحمان و رحیم مولا تعالیٰ اس شخص کے 50 برس کے پچھلے اور 50 سال کے آئندہ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں 1000 محل تیار کرتا ہے۔ اور جو شخص عاشورہ کی رات میں 2 رکعت نفل نماز قبر کی روشنی کے واسطے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشنی سے بھر دے گا اور قیامت تک اس کی قبر روشن رہے گی۔ ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 محرم شریف کے دن 4 رکعت نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے لیے ایک نورانی منبر بناتا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی 10 محرم شریف کے دن نیک کام اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرے۔ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔